بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کے کچھ جاندار کیوں انسانوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جانوروں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان میں سے ایک جانور چوہا بھی ہے، جو بظاہر ایک چھوٹا اور معصوم سی مخلوق لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کتنی خوفناک ہے شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چوہا جو زمین کے اندر سرنگیں بناتا ہے، دیواروں کے پیچھے چھپتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اپنا کام کرتا ہے، صرف ایک جاندار ہی نہیں بلکہ تباہی کا سبب بننے والا ایک ایسی مخلوق ہے جسے شیطان کا ساتھی بھی کہا گیا ہے۔ حیران ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو شیطان کا ساتھی کیوں قرار دیا اور اس کے خاتمے کا حکم کیوں دیا؟ چوہے کا ذکر صرف ایک معمولی بات نہیں بلکہ ایک گہری حکمت پر مبنی ہے۔ چوہا بیماریوں کے پھیلاؤ کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی درج ہیں جب چوہے کی وجہ سے لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے۔ لیکن کیا یہ سب صرف اتفاق تھا یا اس کے پیچھے شیطان کا کوئی خفیہ منصوبہ؟ چوہا نہ صرف جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کی موجودگی شیطانی فتنے اور فریب کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جان لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہر حکم میں ہمارے لیے ایک خاص پیغام رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان حقائق سے روشناس کرائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ جانیں گے کہ چوہا کیوں شیطان کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اور کیوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خاتمے کا حکم دیا۔ یہ سفر محض ایک کہانی نہیں بلکہ حقائق، حدیثوں اور حکمت کا مجموعہ ہوگا جو آپ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک اہم درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ٹیچر آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہماری نئی ویڈیوز سے جڑے رہیں، کیونکہ یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ چلیے اس راز کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیے جو آپ کو حیران بھی کرے گا اور اسلام کی گہری تعلیمات پر یقین بھی مضبوط کرے گا۔ کیا آپ اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک پرسکون رات تھی، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا منظر تھا، جہاں چراغ روشن تھا جو مدھم روشنی کے ساتھ پورے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں چراغ جلانے کے لیے تیل استعمال کیا جاتا تھا اور روشنی کے لیے یہی چراغ سہارا ہوتے تھے۔ صحابی دن بھر کے معمولات کے بعد آرام کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے کمرے میں سکون سے موجود تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں ایک چوہے نے اپنی معمولی سی حرکت سے ایک بڑا نقصان کر دیا۔ وہ بھوک کی تلاش میں کمرے میں گھوم رہا تھا اور اس کی نظر چراغ پر پڑی۔ تیل کی خوشبو اور جلتی ہوئی لو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ چوہا چراغ کے قریب آیا اور اپنی فطری شرارت سے چراغ کو دھکا دے دیا۔ چراغ زمین پر گرا اور اس میں موجود تیل ہر طرف پھیل گیا۔ چند ہی لمحوں میں تیل نے آگ پکڑ لی اور کمرے کا ایک حصہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ صحابی ہڑبڑا کر جاگے اور آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن تب تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اس پریشان کن واقعے کے بعد صحابی نے صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حادثے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سن کر ارشاد فرمایا، چوہا چراغ بجھا دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ واقعہ نہ صرف چوہے کے نقصان دہ رویے کی تصدیق کرتا ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اور تعلیمات کس قدر حکمت اور بصیرت پر مبنی ہیں۔ چوہا جو اپنی بظاہر معصوم حرکتوں کے پیچھے مہلک خطرات لیے پھرتا ہے، انسانوں کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اس واقعے نے سب کے سامنے آشکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے صحابہ اور امت کے لیے ایک اہم سبق چھوڑا کہ چوہے جیسے نقصان دہ جانور سے بچاؤ اور ان کے خاتمے کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے سبق آموز ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے خطرات سے غافل نہ رہیں اور اسلام کی ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پیارے دوستو، چوہا بظاہر چھوٹا سا جاندار ہے لیکن اس کے نقصانات انسانی زندگی کے لیے بے حد مہلک ہو سکتے ہیں۔ طبی اور سائنسی تحقیق کے مطابق چوہا کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ان بیماریوں میں سب سے مشہور اور مہلک بیماری طاعون ہے، جس نے تاریخ میں کئی بار لاکھوں انسانی جانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چوہا ان بیماریوں کے جراثیم اپنے جسم پر، خاص طور پر ان کے بالوں اور جسم کے خفیہ حصوں میں لے کر مختلف جگہوں پر پھیلاتے ہیں۔ چوہے کے ذریعے پھیلنے والے دیگر امراض میں لیپٹوسپائروسس، سیلمینیلا اور ہنٹا وائرس شامل ہیں۔
چوہا نہ صرف بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ یہ انسان کی خوراک اور اجناس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ غلہ خانوں اور گھروں میں ذخیرہ شدہ خوراک کو خراب کر دیتا ہے، جس سے غذائی قلت اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ چوہے کی یہ تباہ کاریاں اس کے ضرر رسا کردار کو مزید نمایاں کرتی ہیں۔ اسلام میں چوہے کے قتل کا حکم ان نقصانات کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو ان 5 فاسق جانوروں میں شامل کیا ہے جنہیں ہر حال میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ حرم کی مقدس حدود میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جاندار انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان کا وجود انسانی صحت اور امن و سکون کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت اور مقصد پوشیدہ ہے، اور چوہے کو شیطان کا ساتھی قرار دینا، چوہا چراغ بجھا دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے، بھی محض ایک الزام نہیں بلکہ گہری حکمتوں پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں چوہے کی ایک ایسی صفت کا ذکر ہے جو انسانوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ چوہا جو بظاہر ایک چھوٹا اور معصوم جانور دکھائی دیتا ہے، اپنی حرکات و عادات میں ایسا کردار ادا کرتا ہے جو شیطانی فتنوں کی مشابہت رکھتا ہے۔ چوہے کو شیطان کا ساتھی کہنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا نقصان دہ کردار ہے۔ چوہا خاموشی سے گھروں میں داخل ہوتا ہے، چراغ کو گراتا ہے اور آگ کا سبب بنتا ہے۔ اس عمل کے پیچھے چاہے وہ شعوری ہو یا فطری نقصان اور تباہی کا وہی پہلو نمایاں ہوتا ہے جو شیطان کے فتنوں کا مقصد ہوتا ہے۔ شیطان بھی انسان کو اسی طرح غیر محسوس انداز میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی کہ انسان کا سکون برباد ہو، وہ آزمائش میں مبتلا ہو اور اس کا ایمان کمزور ہو۔ چوہے کی یہی خصوصیات اسے شیطان کے کردار کا مظہر بناتی ہیں۔ چوہا نہ صرف آگ لگانے کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ وہ بیماریوں اور گندگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اسلام جو صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے، چوہے جیسے گندے اور نقصان دہ جانور کو انسانی زندگی کے لیے ایک آزمائش سمجھتا ہے۔ شیطان کی طرح چوہے بھی اندھیرے میں چھپ کر کام کرتے ہیں، خاموشی سے وار کرتے ہیں اور نقصان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ چوہے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کی ضروریات مثلا کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں چوہے کی حرکتوں نے بڑی تباہی مچائی، جیسے طاعون کی وبا۔ یہ سب حرکات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ چوہا شیطان کی مانند ایک خطرناک وجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو چوہے کے نقصان دہ اثرات سے خبردار کر کے ہمیں ان چھپے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا۔ چوہے کو شیطان کا ساتھی کہنا ایک حقیقت ہے جو ہمیں اس کے خاتمے کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ صرف ایک مثال نہیں بلکہ اسلام کی حکمت پر مبنی ایک اہم سبق ہے۔ دوستو، اسلامی تاریخ اور تفاسیر میں بعض ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جو ہمیں چھوٹے جانداروں کی اہمیت اور ان کے ممکنہ نقصانات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا تاکہ ان کی ایمان کی حالت کو پرکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں ان آزمائشوں کا ذکر یوں آیا ہے، اور ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے جو الگ الگ نشانیاں تھیں۔ سورہ اعراف آیت 133۔ اگرچہ اس آیت میں چوہے کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بعض تفسیری روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان آزمائشوں میں چوہے بھی شامل تھے۔ چوہے اس دور میں ذخیرہ شدہ غلے اور اجناس کو تباہ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم دونوں کو بھوک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چوہے نہایت خاموشی سے انسانوں کے لیے ایسی آزمائش بنے کہ ان کی موجودگی گہرے نقصان کا سبب بن گئی۔ ایک اور تاریخی روایت کے مطابق تابوت سکینہ، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس اور بابرکت نشانی تھی، کو بھی چوہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی رحمت اور ہدایت کا ذریعہ تھا، لیکن اس کی حفاظت کے دوران چوہوں جیسی چھوٹی مخلوقات بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائشیں بن گئی۔ یہ تمام روایت ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ معمولی نظر آنے والے جاندار جیسے چوہے انسانی زندگی میں غیر معمولی اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کی موجودگی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی آزمائشوں کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے گھروں، معاشروں اور زندگی کو نقصان دہ چیزوں سے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ بیماری پھیلانے والے جاندار ہوں یا شیطان کے فتنے۔ اسلام ہمیں ہر نقصان دہ شے سے بچنے اور خود کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں صفائی اور حفاظت پر خاص زور دیا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات نہایت موزوں اور قابل عمل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان ہدایات کے مطابق ڈھالیں۔ یہ نہ صرف ہمیں جسمانی نقصان سے بچائے گی بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط کرے گی۔
آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان قیمتی اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری مزید ایمان افروز اسلامک ٹیچر ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔